تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرشد سائیں سرکار سبز پوش بخاری آپ کو روحانی فیضان، سیرت اور اہل بیت کی تعلیمات سے روشناس کرائیں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو اس چینل بنانے کا مقصد اور سلسلہ سبز پوش بخاری کے بارے میں معلومات فراہم کی تھیں اور نسب کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ امام علی نقی علیہ السلام سے کیسے چلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ اب یہ 42ویں پشت میں چل رہا ہے، جو 1200 سالوں پر محیط ہے، اور حضرت سید محمد شاہ بخاری سے 906 سال سے جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک اسی طرح فیضان بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کو سورہ احزاب 33ویں سورت کی آیت نمبر 33 آیت تطہیر کے بارے میں بتائیں گے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ اہل بیت سلام اللہ علیہ سلام اجمعین سے ہر طرح کی ناپاکی، برائی اور آلودگی کو دور کرے، اور آپ کو روحانی، اخلاقی اور جسمانی پاکیزگی عطا فرمائے، تاکہ آپ ہر اعتبار سے صاف اور معصوم ہوں۔ اہل بیت کی جو نشاندہی کی گئی ہے، وہ اہل بیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی افراد ہیں، جو خاص طور پر مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام۔ اہل بیت کی عصمت و طہارت کو قرآن نے براہ راست بیان کیا ہے، جس میں رجس کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ رجس ہر قسم کی ناپاکی، روحانی گناہ، بد عملی، غلط فکر، اخلاقی، بد اخلاقی، فریب، ظلم اور جسمانی طور پر آلودگی یا برائی کی اثرات تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کو ہر قسم کی ناپاکی سے پاک فرما دیتا ہے۔ اس پاکیزگی کی وجہ سے اہل بیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان اور رہنمائی انسانیت تک پہنچتی ہے۔ حجۃ الوداع میں، خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تم میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، اور دوسرا میرے اہل بیت۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ جو میرے اہل بیت کے پیچھے لگے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اہل بیت کی تعلیمات کی جو ہے وہ سب کچھ ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات وہی ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں۔ اب دیکھیں اہل بیت نے کتنی سختیاں جھیلیں، اور سختیاں جھیلنے کے بعد بھی اللہ کی تعلیمات کو پس پردہ نہیں ہونے دیا۔ عباسی دور خلافت میں اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، اس لیے وہاں سے ہجرت کر کے
دنیا کے مختلف جو ہے ممالک وہاں پر جانا پڑا، جیسے کہ سامرا عراق میں جانا پڑا۔ تو صرف اور صرف اللہ کی جو احکامات ہیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، ان کو پھیلانے کے لیے آج جو اسلام ہے یہ دور دراز ممالک میں، تو یہ تمام اہل بیت کا ہی اور ان کے جو سکسیسرز ہیں انہی کا ہی اسلام پھیلایا گیا ہے، کہ آج ہم سب اگر مسلمان ہیں یہاں پر سننے والے اور دیکھنے والے، تو صرف اور صرف اہل بیت کی تعلیمات کی وجہ سے ہی ہیں۔ تو یہ اس چینل کا بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات سے روشناس کروایا جائے قرآن و سنت کے مطابق۔ اس چینل بنانے کا مقصد شرک پھیلانا یا بدعات پھیلانا نہیں ہے۔ اہل بیت کی عصمت و طہارت کو قرآن نے براہ راست بیان کیا ہے، ان کو بیان کرنا ہے۔ خیر بانٹتے رہیں، خیر لوٹ کے آپ کے ہی پاس آتی رہے گی، خیر کا وسیلہ بنیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر بانٹنے والوں اور اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ الہی آمین۔